السلام علیکم بچوں، آج 10ویں جماعت کے تاریخ کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ ویڈیو ممبئی مہانگر پالیکا کے ورچوئل کلاس کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں انصاری راشد اختر 10ویں جماعت کے تاریخ کے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ بچوں، آج 10ویں جماعت کے تاریخ میں ہم ہماری کتاب کا دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سبق جو ہم نے دیکھا جس میں ہم تاریخ نویسی کے مغربی روایات کو دیکھ رہے تھے، آج ہم اسی تاریخ نویسی کے دوسرے حصے جس میں ہم تاریخ نویسی کی بھارتی روایات کے بارے میں دیکھیں گے۔ 10ویں جماعت تاریخ کا دوسرا سبق، تاریخ نویسی میں بھارتی روایات۔ شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق میں ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہوگی۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہوگا کہ بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت، یعنی کس طرح سے بھارتی تاریخ نویسی کی ابتدا ہوئی اور اس میں کیسے تبدیلیاں ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتی رہی۔ دوسرا ہم دیکھنے والے ہیں بھارتی تاریخ نویسی میں کون سے مختلف فلسفیانہ نظام حاوی رہے۔ تو ان دونوں نکات کو ہمیں اس سبق میں دیکھنا رہے گا۔ شروعات کرتے ہیں۔ بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت۔ جیسا کہ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے یورپ کے تعلق سے معلومات حاصل کی، بالکل اسی طرز پر ہم اس سبق میں بھارت کے تاریخ نویسی کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے کہ بھارت میں تاریخ نویسی کا سلسلہ کس طرح سے رہا، کس طرح سے تاریخ کو لکھا جاتا رہا۔ شروعات کرتے ہیں زمانہ قدیم سے۔ زمانہ قدیم میں تاریخ نویسی، پرانے زمانے میں کب سے تاریخ لکھی آ رہی ہے اس کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو قدیم بھارت میں آبا و اجداد کے کارناموں، دیوی دیوتاؤں سے متعلق روایت، سماجی تغیرات وغیرہ کی یادداشتیں صرف زبانی طور پر محفوظ کی جاتی تھی۔ قدیم بھارت میں جب تحریر کا تصور نہیں تھا تو لوگ جو ہے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو پرانے واقعات سنایا کرتے تھے۔ اس میں چاہے وہ آبا و اجداد یعنی جو پرانے لوگ گزر چکے ہیں ان کے کارنامے ہوں، یا دیوی دیوتاؤں کے متعلق روایات ہوں، یا پھر سماجی تغیرات یعنی سماج میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے متعلق باتیں لوگ زبانی سنایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہڑپا تہذیب کی اگر ہم بات کریں تو ہڑپا تہذیب میں دریافت ہونے والے قدیم کتبوں کے ذریعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں فن تحریر 3000 سال قبل مسیح یا اس سے بھی پہلے موجود تھا۔ یہاں پر ہڑپا کی تہذیب کے بارے میں ہم نے 6 7ویں کلاس میں بھی پڑھا ہوا تھا۔ تو ہڑپا کی تہذیب جب دریافت ہوئی تو بہت ساری دیواروں پر نقش نگار اور اس طرح سے تحریریں ملی جو مختلف کتبوں پر علامتوں کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ تو یہ علامتیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ ہڑپا تہذیب جو 3000 سال قبل مسیح میں بھارت میں موجود تھی، تو وہ جو تہذیب ہے وہاں پر فن تحریر یعنی لکھنے کی تحریر، جو لکھنے کا طریقہ جو ہے تو رائج تھا۔ لیکن اس میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ اتنے پرانے زمانے کی بات ہے کہ اس رسم الخط کو پڑھنا آج بھی ممکن نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ کیا باتیں لکھی ہوئی ہے۔ لوگ مورخین اپنے اپنے طور سے کوشش کرتے رہتے ہیں، ماہر لسانیات اس پر محنت کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ہڑپا تہذیب میں جو تحریریں لکھی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں ان کتبوں کو پڑھ پانا اور اس کا صحیح معنی سمجھ پانا آج بھی ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ بھارت میں تاریخی نوعیت کے سب سے قدیم تحریری ادب کنندہ کتبوں کی شکل میں موجود ہیں
جس کی ابتدا 3 صدی قبل مسیح میں موریہ سمراٹ اشوک کے زمانے میں ہوتی ہے نا۔ جو اشوک سمراٹ جو بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں جو کہ 3 صدی قبل مسیح میں موریہ سماج انہوں نے قائم کیا تھا، تو وہاں پر چٹانوں اور پتھروں کے ستونوں پر بہت سی تحریریں ہمیں منقش کی ہوئی نظر آتی ہیں، مطلب کھدی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ اس زمانے میں تحریر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ 1 صدی عیسوی میں ہی دھاتوں کے سکے، مورتیاں، مجسمے، تانبے کی تختیوں وغیرہ پر کندہ تحریریں دستیاب ہونے لگی، جس سے اہم تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، 1 صدی عیسوی میں لوگوں نے دھاتوں کا استعمال کر کے مورتیاں، مجسمے، تختیاں وغیرہ بنانا شروع کر دی، جس پر بہت ساری تحریریں ہوا کرتی تھیں۔ ان تمام کندہ تحریروں کی وجہ سے متعلقہ بادشاہوں کے زمانے، ان کا شجرہ، سلطنت کی وسعت، حکومتی نظام، اہم سیاسی اتھل پتھل، سماجی ڈھانچہ، آب و ہوا، قحط جیسے اہم موضوعات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ان مجسموں، ان تختیوں کے اوپر، ان کتبوں کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس سے وہ کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی ہے، یا کس بادشاہ کے زمانے میں کون سا اتھل پتھل ہوئی، سماج میں کیا ماحول چل رہا تھا، موسم یا قحط وغیرہ کا جو زمانہ تھا، یا پھر بادشاہوں کے شجرہ مینس خاندانی نظام کے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ان کتبوں میں ملنا شروع ہو گئی۔ دیکھیے ابھی ہم بات کر رہے تھے 3000 سال قبل مسیح، اس سے پہلے ہم نے یہ سب پڑھا ہوا ہے چھوٹی کلاسز میں۔ تو قبل مسیح میں جو تحریریں تھی اسے پڑھ پانا ممکن نہیں، لیکن اب موجودہ زمانے کے حساب سے جو 1 صدی عیسوی کا زمانہ تھا، اس میں جو چیزیں ہمیں دستیاب ہوتی ہیں، ملتی ہیں، اس میں ان کو پڑھ پانا اور ان موضوعات کو سمجھنا آسان ہے۔ قدیم بھارتی ادب میں رامائن، مہا بھارت جیسی طویل رزمیہ نظمیں، پران، جین اور بدھ مذہب کی کتابوں کے علاوہ بھارتی مصنفوں کی تصنیف کردہ تاریخی ادب، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے بھی تاریخ نویسی کے اہم ماخذ سمجھے جاتے ہیں۔ قدیم بھارت میں جو رامائن اور مہا بھارت جیسی جو نظمیں ہیں، جس میں بہت ساری مقامات اور جگہوں کا تذکرہ ملتا ہے جو بھارت میں پائی جاتی ہیں۔ پران یعنی مذہبی نظمیں، اسی طرح جین اور بدھ مذہب کی جو کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں اس وقت کے ان جگہوں کے حالات معلوم پڑتے ہیں، اسی لیے انہیں بھی تاریخ نویسی کے اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم تاریخ کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت۔ بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت میں کہ زمانے قدیم کے بادشاہوں کے سوانح اور شاہی خاندانوں کی تاریخ پر مشتمل تحریریں بھارتی تاریخ نویسی کے پیش رفت کے اہم مراحل ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں بان بھٹ نامی شاعر کی لکھی ہرش چرت نامی سنسکرت نظم تاریخی سوانح کی شکل میں موجود ہے، جس میں اس زمانے کے سماجی، معاشی، سیاسی، مذہبی اور تہذیبی زندگی کی عکاسی کی ہے۔ تو بھارتی تاریخ نویسی جو زمانہ قدیم سے بادشاہوں کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اس میں عام طور سے بادشاہوں کی سوانح اور ان کے خاندان کے مختلف کارنامے تحریر ہوا کرتے تھے، جو اس پیش رفت کے اہم مراحل میں ہیں۔ یہاں پر ایک نام آیا ہوا ہے بان بھٹ، جنہوں نے ہرش چرت نامی سنسکرت نظم لکھی، جس میں تاریخی سوانح کی وہ حیثیت رکھتی ہے، جس میں اس زمانے کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح وہ تاریخی دستاویز یا تاریخی ماخذ کے طور پر ہمارے سامنے ہے، جو کہ ایک نظم ہے۔ اس کے علاوہ اور آگے ہے کہ اس تصویر کو دیکھیے، یہ تصویر ہے 100 گوڑا تامر پیٹ کی۔
یہ تامر پیٹ یعنی تانبے کی جو تختی ہے سوگوڑا یعنی جو ضلع گورکھپور اتر پردیش کا علاقہ ہے وہاں پر دریافت ہوا، جسے موریہ عہد کا تامر پیٹ مانا جا رہا ہے۔ تامر پیٹ یعنی جو تانبے کی یہ تختی نظر آ رہی ہے اس پر کندہ تحریر براہمی رسم الخط میں ہے۔ اس تحریر کو اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ درخت کے گرد بنے چبوترے اور پہاڑ پر موجود 3 کمانیں جو تصویر میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو اس جیسے نشانات قدیم سکوں پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 4 ستونوں پر کھڑی 2 منزلہ عمارت کی طرح دکھائی دینے والے نشانات اناج کے گودام کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس تحریر میں اس گودام کے اناج کو احتیاط سے استعمال کرنے کا حکم درج ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ حکم سوکھے اور قحط جیسے حالات سے نمٹنے کی خاطر احتیاطی اقدامات پر مشتمل ہوگا۔ تو کسی زمانے میں جب یہ تحریر لکھی گئی ہے تو لوگوں کو اناج کا استعمال احتیاط سے کرنا ہے، کیونکہ قحط یا سوکھے کا زمانہ ہوگا، اس کی تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اسی لیے یہ تختی یہاں پر ہے۔ تو یہ موریہ عہد کے زمانے کا یہ ایک تاریخی دستاویز ہے۔ تو یہ تاریخ جس طرح کے جو بھی وسائل ہوتے ہیں، جو بھی تاریخی ماخذ ہوتے ہیں، وہ تاریخ نویسی میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک اہمیت کا حامل ایک وسیلہ ہے جو کہ سوہوگوڑا میں پایا گیا جب وہاں پر کھدائی کی گئی، اور اسے اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، سوگوڑا تامر پیٹ۔ آگے ہے کہ عہد وسطیٰ میں تاریخ نویسی۔ عہد وسطیٰ جو قدیم زمانے اور جدید زمانے کے درمیان کا عہد وسطیٰ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 12ویں صدی عیسوی میں کلہن کی تحریر کردہ راج ترنگنی، یہ جو کتاب ہے وہ کشمیر کی تاریخ پر لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کلہن نے لکھا ہے کہ یہ کتاب تاریخ نویسی کی سائنسی نوعیت کے جدید تصور سے رشتے کو ظاہر کرتی ہے، جسے کئی کندہ تحریریں، سکے، قدیم عمارتوں کے باقیات، شاہی گھرانوں کے مزدقہ اندراجات اور مقامی رسم و رواج جیسے وسائل کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے کے بعد اسے لکھا ہوا ہے۔ تو راج ترنگنی یہ جو کتاب ہے 12ویں صدی عیسوی میں کلہن کی تحریر کردہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں جو بھی باتیں کی گئی ہے اسے بہت زیادہ باریک بینی سے مطالعہ کرنے کے بعد ہی کتاب میں شامل کیا ہوا ہے۔ آگے ہے کہ عہد وسطیٰ میں بھارت میں مسلم حکمرانوں کی درباری تاریخ نویسوں پر عربی اور فارسی کے اثرات غالب تھے نا۔ بھارت میں عہد وسطیٰ میں ایک بڑے علاقے پر مختلف سلاطین، مغلیہ حکومت اور دوسرے مسلم حکمرانوں کا راج رہا، اور ان کی زبان جو ہے عربی یا فارسی ہوا کرتی تھی۔ تو ان کے جو تاریخ نویس تھے وہ بھی عربی یا فارسی میں ہی تحریریں اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے عربی اور فارسی میں تاریخ نویس تاریخیں لکھ رہے تھے، یہ مورخ بھی اسی طرح سے کام کر رہے تھے۔ عہد وسطیٰ کے مسلم مورخوں میں ضیاء الدین برنی اہم مورخ تھے۔ تاریخ فیروز شاہی نامی کتاب جو کہ ضیاء الدین برنی کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے تاریخ نویسی کے مقصد کی وضاحت کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تاریخ نویسی کا فرض صرف حکمرانوں کے کارنامے اور فلاح و بہبود کے قصے بیان کرنے پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حکمرانوں کی خطا کاریوں اور غلط پالیسیوں پر تنقید بھی کرنی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ معاصر یعنی اس زمانے کے عہد کی عظیم شخصیات، محققین، ادبا اور سنتوں کے تہذیبی زندگی پر اثرات کا احاطہ بھی کرے۔ برنی کے ان خیالات کی وجہ سے تاریخ نویسی کی وسعت میں اضافہ ہوا۔ دیکھیے پچھلے سبق میں بھی ہم پڑھ رہے تھے، وہاں پر الگ الگ زمانے کے مورخین الگ الگ طریقے سے تاریخ کو بیان کر رہے تھے۔ یہاں پر بھارتی روایات میں ہم دیکھ رہے ہیں تو ضیاء الدین برنی جو کہ مسلم مورخ تھے، انہوں نے بھی اپنے طریقے سے یہ باتیں بتائی کہ کس طرح صرف راجہ مہاراجہ اور ان کی کامیابیوں کو تاریخ نہیں کہا جاتا، بلکہ دیگر چیزیں جو سماج میں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو بھی تاریخ میں شامل کیا جانا چاہیے، جس میں اس وقت کے مشہور شخصیات ہوں یا محققین ہوں، ادبا ہوں،
یا دیگر سنت وغیرہ ہوں جو اپنے اپنے طور سے سماج کو فائدہ پہنچا رہے تھے، سماج کو متاثر کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہے کہ مغل بادشاہوں کے درباری مورخ ہے نا، مغل بادشاہ جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں ان کے محل میں مورخ ہوا کرتے تھے، تو ان مورخوں نے حکمرانوں کی تعریف اور ان سے وفاداری کے پہلوؤں کو خصوصی اہمیت دی۔ اس کے علاوہ ان کے بیان میں نظم کی مناسب اقتباسات، خوبصورت تصاویر کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مغل حکمرانوں کے بانی بابر کی سوانح حیات تزک بابری میں ان جنگوں کا حال رقم ہے جو اسے لڑنی پڑی تھی نا، یہ جو بادشاہ بابر تھا اس کے سوانح حیات لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے تزک بابری، جس میں ان کے جنگوں کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے سفر اور شہروں کی روداد، معاشی نظام، رسم و رواج، نباتات وغیرہ کا باریک بینی سے کیا گیا مشاہدہ بھی شامل ہے۔ تو صرف بادشاہ کی زندگی نہیں بلکہ دیگر چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ تاریخ نویسی کے تجربات تجزیاتی طریقے کے نقطہ نظر سے ابو الفضل بچوں آپ نے سنا ہوگا اکبر کے 9 رتن، اس میں سے ایک رتن ہے ابو الفضل نے اکبر نامہ جو کتاب لکھی تھی وہ بھی کافی اہم ہے۔ تصدیق شدہ اندراجات کے ذریعے تاریخی دستاویز کا باریک بینی سے لیا گیا جائزہ اور ان میں درج معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ ابو الفضل کا تحقیقی طریقہ تھا جو مفروضات سے عاری اور حقیقت پسندانہ تھا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات کہ انہوں نے کوئی بھی فرضی یا خیالی یا اپنے حکمراں کی تعریف میں کام کرنا اس طرح کی چیزوں کو نہیں لکھا، بلکہ وہ تحقیقی طریقہ اختیار کرتے تھے جس میں فرضی باتوں کو بالکل بھی جگہ نہیں دی جا رہی تھی۔ تو اس طرح انہوں نے اکبر نامہ یہ کتاب لکھی۔ اس سے ایک سوال کیا ہوا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ ابو ریحان البیرونی جو کہ ایک مسلم مشہور سائنسداں گزرے ہیں، انہوں نے مختلف سائنسی علوم میں بھارتیوں کی کارکردگی اور بھارت کی سماجی زندگی کی معلومات عربی زبان میں تحریر کی۔ اس کے بعد کئی بیرونی سیاحوں نے بھارت کی معلومات دینے والی کتابیں لکھی ہے نا۔ بھارت سیاح جو ہوتے تھے اس زمانے میں اتنا گلوبلائزیشن یا ایک دنیا کا کنسپٹ نہیں تھا، ممالک بہت دور دور تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ ایسے میں جو سیاح ہوتے تھے وہ جہازوں کے ذریعے سے سفر کرتے تھے اور پھر وہاں جس جگہ پر وہ جاتے وہاں کی معلومات و کتابی شکل میں لکھا کرتے تھے۔ اس میں سے کچھ نام یہاں آ رہے ہیں، جیسے حسن نظامی ان کی کتاب ہے تاج المعاصر، اس کے علاوہ منہاج السراج کی طبقات ناصری، اور امیر خسرو مشہور شاعر گزرے ہیں، مختلف النوع تحریریں، امیر تیمور لنگ کی آپ بیتی، تزک تیموری، مورخ یحییٰ بن احمد سرہندی کی تاریخ مبارک شاہی۔ یہ کچھ ایسی کتابیں ہیں جس میں ہمیں بھارت کے عہد وسطیٰ کی اہم معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ عہد وسطیٰ میں اس وقت لکھی جا رہی تھی، اس وقت کے حالات کو بیان کرتی ہے۔ بیرونی سیاحوں کے ذریعے لکھی ہوئی معلومات بھی بھارت کی تاریخ کے اہم وسائل ہیں۔ ابن بطوطہ، عبدالرزاق، مارکو پولو، نکولو کانتنی، باربوسا اور ڈومنگوز پیس ان میں سے چند اہم نام ہیں۔ یہ ایسے سیاح ہیں جنہوں نے بھارت کا سفر کیا اور یہاں کے حالات کو اپنی تحریروں میں لکھا۔ ان کی تحریروں سے عہد وسطیٰ کے بھارت کی تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ایشور داس ناگر اور بھیم سین سکسینہ، خافی خان اور نکولے منوچی اورنگزیب کے زمانے میں اہم تاریخ نویس تھے۔ مغلیہ دور کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ان کی تحریر ریفر کی جاتی ہے، ان کی تحریر سے ہی معلومات اکٹھا کی جاتی ہے، جس سے صحیح طور پہ مغل دور کی جو روایات تھی، تاریخ تھی، ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تاریخی ادب کی ایک اہم قسم بکھر ہے۔ بہادروں کی تعریف و توصیف، تاریخی اتل پتھل، جنگیں، عظیم شخصیتوں کی سوانح وغیرہ سے متعلق تحریریں بکھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو الگ الگ یہاں پر دیکھیے ہم چونکہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور اس میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے نام دیے ہوئے ہیں۔ بکھر بھی ایک تاریخی ادب ہے جس میں
الگ الگ زمانے کے حالات کو بیان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح مراٹھی زبان میں مختلف قسم کے بکھر موجود ہیں، جن میں سباسد بکھر اہم ہے۔ یہ بکھر چھترپتی راجا رام مہاراج کے دور حکومت میں کرشنا جی اننت سباسد نے لکھا ہوا ہے۔ اس سے چھترپتی شیواجی مہاراج کے نظام حکومت کی معلومات حاصل ہوتی ہے نا۔ اس تاریخی سباسد بکھر سے ہمیں شیواجی مہاراج کا جو پورا نظام حکومت تھا، کس طرح سے حکومت کر رہے تھے، کیسے حکومت بنی، یہ تمام چیزیں تاریخی طور پر ہمیں ان سباسد بکھر اس کتاب میں ملتی ہیں، جو کہ مراٹھی زبان میں لکھی ہوئی ہے نا، کیونکہ یہاں پر علاقائی زبان مراٹھی تھی۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھے تو بھاؤ صاحب کے بکھر میں پانی پت کی لڑائی کا تذکرہ ہے۔ اسی موضوع پر مبنی پانی پت کی بکھر ایک آزاد بکھر ہے نا۔ آزاد بکھر مینس آزاد نظم کی طرح ہوتی ہے۔ ہولکر کی سرگزشت یعنی یادگار، یعنی جس طرح سوانح ہوتی ہے ویسے ہی سرگزشت ہوتی ہے۔ ہولکرانچی کیفیت سے ہمیں ہولکر گھرانے اور ان کی خدمات کے متعلق معلومات حاصل ہے۔ تو یہ جو سوانح عمری یا شجری سوانح عمری یا واقعے کی روداد، فرقہ واری، آپ بیتی، سرگزشت، دیو مالائی اور سیاسی بکھر الگ الگ قسمیں ہیں، جس میں لوگ جو ہے وہ لکھتے رہے ہیں اور وہ اس طرح سے تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں۔ اب عہد وسطیٰ کے بعد آگے آتا ہے زمانہ جدید دور۔ جدید دور میں تاریخ نویسی اور برطانوی عہد کی تحریک نا۔ جیسے جیسے جدید زمانہ گزرتا رہا تو ہمارے ملک میں انگریزوں کی آمد شروع ہوئی اور پھر وہ جدید زمانہ شروع ہو گیا۔ 20ویں صدی میں انگریزوں کے دور حکومت میں بھارتی آثار کے مطالعے کی ابتدا ہوئی۔ بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر الیگزینڈر کننگھم کے زیر نگرانی کئی قدیم مقامات کی کھدائی کی گئی۔ انہوں نے خاص طور پر بدھ کتابوں میں مذکور مقامات پر توجہ مرکوز کی۔ جان مارشل کے زمانہ کارکردگی میں ہڑپا تہذیب کی دریافت ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ بھارتی تہذیب کی تاریخ 3000 سال قبل مسیح یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ جدید دور میں تاریخ نویسی دراصل انگریزوں کے حکومت کے بعد اس طرح سے شروع ہوئی کہ جب انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا تو قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر اپنا تحقیقی کام بھی جاری رکھا، جس میں یہ دو نام کافی اہم ہے، الیگزینڈر کننگھم اور جان مارشل۔ ان دونوں نے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا اور تاریخ کی جانچ، تحقیق اور کس طرح سے اس کی صداقت کو پہچانا جائے اس پر انہوں نے کام کیا، اور انہی کی ہی کوششوں سے پھر یہ معلوم ہوا کہ کس طرح ہڑپا تہذیب ہمارے ملک میں 3000 سال پہلے قبل مسیح میں بھی موجود تھی۔ بھارت آنے والے کئی انگریز افسروں نے بھارتی تاریخ کے متعلق لکھا ہے۔ ان کی تحریروں میں انگریزی نوآبادیاتی پالیسی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جیمز مل کی لکھی ہوئی دی ہسٹری آف برٹش انڈیا نامی کتاب 1817 میں 3 جلدوں میں شائع ہوئی۔ بھارتی حکمرانوں پر انگریز مورخ کے ذریعے لکھی گئی یہ پہلی کتاب تھی۔ ان کی تحریر میں معروضی نظریے کا فقدان اور بھارتی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کے متعلق متعصبانہ مفروضات کا عکس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر بچوں ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جب 1817 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تو اس وقت انگریز ہمارے ملک پر قبضے کی نیت سے آئے ہوئے تھے، یعنی وہ اس طرح سے وہ ظالم حکمراں تھے اور بھارت کی عوام مظلوم تھی۔ اب جب کوئی حکمراں اس طرح سے قبضہ کر رہا ہے اور اسی کی سوچ والا شخص کتاب لکھے گا تو وہ ان کے نقطہ نظر سے لکھے گا، جبکہ یہی بات اگر کوئی بھارتی مصنف لکھے گا تو وہ بھارتیوں کی جدوجہد اور ان کی کوشش اور کس طرح سے ان پر ظلم ہو رہا تھا ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ جب جیمز مل کی دی ہسٹری آف برٹش انڈیا جب کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں متعصبانہ مفروضات کا عکس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ 1841 میں ماؤنٹ اسٹیورٹ ایلفسٹن نے دی ہسٹری آف انڈیا نامی کتاب لکھی نا۔ یہ ایک دوسرے آفیسر تھے ماؤنٹ اسٹیورٹ ایلفسٹن، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی اور ان کو کتاب اس طرح سے لکھی کہ وہ 1819 سے 1827 تک ممبئی کے گورنر تھے۔ اس زمانے میں ممبئی ایک ریاست کی حیثیت رکھتا تھا جو کہ کافی اہمیت کا حامل تھا۔
तो ये दो बुक्स है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और दूसरा था इससे पहले जो जेम्स से मिली की, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना। भारत की तारीख में मराठा दौर को अहम मकाम हासिल है। मराठा हुकूमत की तारीख लिखने वाले अंग्रेज अफसरों में जेम्स ग्रांट डफ का नाम अहम है। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ मराठास नामी किताब लिखी जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। भारतीय तहजीब और तारीख को कमतर लिखने के अंग्रेजी अफसरों की जहनियत ग्रांट डफ की तहरीरों में भी झलकती है। यही रवैया राजस्थान की तारीख लिखने वाले कर्नल टॉड जैसे अफसर की तहरीर में भी दिखाई देती है। विलियम विल्सन हंटर ने भारत के 2 लख्ता तारीख लिखी है जिसमें उसका गैर जानिबदाराना रवैया दिखाई देता है। डफ की तारीख नवीसी के नकाइस 19वीं सदी में नीलकंठ जनार्दन कैरित ने और वी के राजवाड़े ने उजागर किए। अब जो यहाँ पर ये सबक अभी और बाकी है, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही ले रहे हैं। इसके आगे का जो चैप्टर का बाकी नुकात है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आप BMC एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ बातें ना समझ आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।